اور اللہ تعالیٰ کا جو دوست ہوتا ہے اور جو دشمن ہوتا ہے اس کی روش کو دکھایا گیا ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، اور اگر کوئی اجتہادی خطا ہو جائے تو رو رو کر اپنے محبوب حقیقی کو منا لیتے ہیں۔ جبکہ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے غلطی کرتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، توبہ اور معافی کرنے کے بجائے غرور اور تکبر کرتا ہے، ہیلے اور بہانے کرتا ہے، اور پھر آگے سے جواب دیتا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے آگے سے اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے اور قیاس کا استعمال کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو افضل اور اعلیٰ جو ہے اپنے سے کم تر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ اس کے خیال میں مٹی جو ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آگ کی فضیلت ہے، حالانکہ یہ خیال غلط تھا۔ افضل وہ شے ہوتی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت دے دے، اور فضیلت کا مدار جو ہے اصل اور جوہر پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری پر ہوتا ہے۔ جو اللہ کا مطیع بن جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فضیلت عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ آیات مبارکہ میں بتایا کہ جہنم ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ آگ جو ہوتی ہے اس کے اندر تیش اور تیزی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں انسان کے تکبر کا سبب بنتی ہیں، تو اس وجہ سے شیطان نے تکبر کیا، جبکہ مٹی کے اندر وقار ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ مٹی کے ذریعے ملک آباد ہوتے ہیں، مکانات بنتے ہیں، اور مٹی کے اندر اگر کوئی شخص اپنا خزانہ چھپائے تو مٹی کی یہ خاصیت ہے، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے، چھپا کے رکھتی ہے، جبکہ آگ کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آگ جو ہے وہ تو برباد کرتی ہے، وہ تو جلا ڈالتی ہے، اور آگ مٹی کو نہیں کھا سکتی جبکہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو اس نے جو یہ سمجھا تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور میری بڑی فضیلت ہے، تو یہاں اس کا رد کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وہ آگ کو بجھا دیتی ہے، جبکہ آگ کے اندر آگ مٹی کو نہیں جلا پاتی۔ تو یہ اس کا جو غلط قسم کا خیال تھا اس کا رد ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ امر جو ہوتا ہے، یعنی حکم جب دیا جاتا ہے کسی چیز کا تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا تو وہ چیز جو ہے واجب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر شیطان کے تکبر کا بیان کیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کی تواضع اور انکساری کا بیان کیا گیا ہے۔ تواضع اور انکساری کی فضیلت میں احادیث کا بیان کیا ہے، کیونکہ تکبر ایسا مذموم وصف ہے، ہزاروں سال کا عبادت گزار، فرشتوں کا استاد کہلانے والا ابلیس بھی اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مردود ٹھہرا، تکبر کی وجہ سے، اور قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ بد اخلاق اور متکبر ہے، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، برے ہوں، اور جو تکبر کرتا ہو وہ اللہ کے نزدیک بدترین بندہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی صورت کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے ذلت ان کے اوپر ان کو پکڑے ہوئے ہوگی، ڈھانپ لے گی، جہنم کے قید خانے کی طرف ان کو لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے، آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ اور ان کا خون پلایا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تکبر کتنا مذموم وصف ہے، اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس طرح کی جو صفات ہیں، مذموم صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر عاجزی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی بھی شخص دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ عاجزی کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود، یعنی اللہ نے بہت مال دیا اور اس کے پاس طاقت بھی ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن سکتا ہے، لیکن اس نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے بہت مہنگے کپڑے نہیں پہنے، تو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلا کر اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ ایمان کا جو بھی جوڑا پہننا چاہے وہ پہن لے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تابعین کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ ان کو اس عاجزی نے، تواضع نے کس قدر ان کو بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لوگوں کے سامنے تواضع اور انکساری کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کی نظر میں بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اسے حقیر اور کمتر بنا دیتا ہے۔ تو یہ عاجزی اور انکساری انسان کو بہت بلندیوں پر لے جاتی ہے، اس کو بہت رفعت پر لے جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، شام کی طرف آپ تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ایک مقام پر آپ پہنچے جہاں پانی تھا، گھٹنوں تک پانی تھا، اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ جب پانی میں اونٹنی داخل ہوئی تو آپ اونٹنی سے اترے، آپ نے اپنے موزے اتارے اور پانی میں داخل ہو گئے، پیدل چلنے لگ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ اونٹنی پر ہی سوار رہتے۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے ابو عبیدہ، اگر تمہارے علاوہ یہ کوئی بات کرتا تو میں اس کو سبق سکھاتا۔ ہم تو ایک بے سر و سامان قوم تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، اور جو طریقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اسلام کے ذریعے جو اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں رسوا کر دے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کو جو رفعت اور ان کو جو بلندیاں ملی ہیں وہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے ملی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی اس نعمت پر، اسلام جیسی عظیم نعمت پر شکر کے طور پر کہا کرتے تھے کہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو صحراؤں میں ادھر ادھر ہم اونٹ چرایا کرتے تھے، خطاب کا بیٹا کہلواتا تھا میں، اور کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اب عزت عطا فرمائی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، کتنا
कई सौ मुरब्बा मील पर उन्होंने हुकूमत की, अल्लाह ताला ने उन्हें ये शान अता फरमाई है कि अमीरुल मोमिनीन उनको बना दिया है। तो इस्लाम की इस नेमत पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। आजी और इनकिसारी जो है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए, और आजी और इनकिसारी इंसान को जन्नत की तरफ लेकर जाती है। और जो बंदा तकब्बुर करता है, जिसके अंदर अकड़ाहट होती है, तकब्बुर कहते हैं हक़ बात से इनकार करना, यानी असल जो चीज़ हक़ हो वहाँ इंसान उसको छोड़कर अपनी मंतिक बीच में लेकर आ जाए, अपने आप को बड़ा कहे और कहे मैंने जो कह दिया। यही तो काम शैतान ने किया था। अल्लाह का जब हुक्म था तो उसने अल्लाह के हुक्म को छोड़कर अपनी मंतिक पेश करनी शुरू कर दी कि आग अफजल होती है और आग मट्टी को सजदा करे। तो फिर ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी पनाह अता फरमाए और हमें जो अच्छी सिफ़ात हैं, तवाज़ु, हिल्म, बुर्दबारी, वक़ार और इनकिसार, ये अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और जो रज़ाइल हैं, बुराइयां हैं, तकब्बुर है या इस जैसे दीगर जितनी भी बीमारियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनसे हम सबको महफूज फरमाए।